حال ہی میں کچھ دنوں پہلے سعودی عرب میں ایک نوجوان شخص کو سزائے موت دی گئی تھی، اور یہ سزائے موت سعودی عرب سمیت پوری دنیا میں ایک نئی بحث کا موضوع بنا رہا، یہاں تک کہ اس سزا نے سعودی عرب اور دنیا کے بہت سے لوگوں کو رلا دیا تھا۔ سعودی عرب میں یہ کوئی پہلی ایسی سزا نہیں تھی، اس سے پہلے بھی بڑی بڑی سزائیں سعودی عرب میں دی جاتی ہیں۔ سن 2022 میں ہی ایک ساتھ ایک دن میں سعودی عرب میں 81 لوگوں کو موت کی سزا دی گئی تھی، لیکن 81 لوگوں کی وہ موت کی سزا بھی اتنی چرچاؤں میں نہیں رہی جتنا ایک شخص کی سزا نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی تھی۔ لیکن یہ سعودی عرب کی سزا اتنی ہائی لائٹ کیوں رہی؟ چلیے اس پورے معاملے کے بارے میں وستار سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سعودی عرب کے قانون کے بارے میں سمجھ لیجئے۔ سعودی عرب میں قصاص کا قانون ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی کا قتل کر دے تو اسے قتل کے بدلے اسے بھی قتل کی سزا دی جاتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر مقتول یعنی جس کا قتل کیا گیا ہے، اگر اس کے خاندان یا اس کے گھر والے اگر معاف کرنا چاہیں تو وہ معاف کر سکتے ہیں، یہ ان کے لیے اختیار ہوتا ہے، اور اگر چاہیں تو وہ معافی کے بدلے قاتل سے جتنا چاہے اتنا مال اور دولت بھی حاصل کر سکتے ہیں، جسے دیت کہا جاتا ہے۔ لیکن اسلامی عدالتیں انصاف کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتی، معاف کرنے کا اور دیت کا اختیار گھر والوں کے پاس ضرور ہوتا ہے۔ کچھ دنوں پہلے سعودی عرب کے نجران شہر کے آل رزق قبیلے کے ایک محمد بن مرسل نامی شخص نے معیز بن عبداللہ کا قتل کر دیا تھا۔ دونوں کے بیچ میں کافی دنوں سے تھوڑی بہت لڑائی چل رہی تھی، جس کے بعد محمد بن مرسل نے معیز بن عبداللہ کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ محمد بن مرسل کو گرفتار کر لیا گیا اور سعودی عرب کی ایک جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ محمد بن مرسل پر عدالت میں مقدمہ چلتا رہا۔ 20 ستمبر 2023 کو محمد بن مرسل اور معیز بن عبداللہ کے معاملے میں فیصلہ سنایا گیا، جس میں محمد بن مرسل کو مجرم پایا گیا اور سعودی عرب کی عدالت نے محمد بن مرسل کو قصاص میں اس کی گردن اڑانے کا حکم جاری کر دیا۔ محمد بن مرسل آل رزق کے قبیلے سے تھا، جو قبیلہ عرب کا امیر ترین قبیلہ مانا جاتا ہے، جن کے پاس بے حساب مال اور دولت ہے، اور معیز بن عبداللہ جس کا قتل کیا گیا تھا وہ غریب قبیلے اور غریب گھرانے سے تھا۔ فیصلے کے بعد سزا سے پہلے محمد بن مرسل کے قبیلے والے لوگ معیز بن عبداللہ کے گھر والوں سے معافی مانگنے گئے تاکہ ان کے قبیلے کے نوجوان کی جان بخش دی جائے، اور یہ معافی کا طریقہ اتنا الگ اور اتنا عاجزانہ تھا کہ آل رزق قبیلے کا یہ انداز سعودی عرب سمیت پوری دنیا میں سوشل میڈیا پر چھا گیا۔ محمد بن مرسل کے قبیلے والوں نے معیز کے گھر والوں کو اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو ان کے نوجوان کو فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے لیے معاف کر دیں، اور چاہیں تو دیت کے بدلے بھی معاف کر سکتے ہیں، یعنی جتنا چاہیں ان سے مال حاصل کر سکتے ہیں۔ آل رزق کے قبیلے والے لوگ مقتول کے گھر کے دروازے پر پہنچ گئے، جس میں قبیلے کے بڑے بڑے سردار اور شیخ اور بوڑھے اور بچے اور نوجوان سبھی شامل تھے، جن میں بتایا جا رہا ہے کہ 100 سال کے بزرگ بھی شامل تھے۔ یہ آل رزق کے قبیلے کے عزت مند بزرگ مقتول کے گھر جاتے ہیں اور ان کے دروازوں کے سامنے بیٹھ کر معیز بن عبداللہ کے گھر والوں کے قدموں میں اپنے سر کے تاج اور جسم کے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہیں۔ اس قبیلے کے ایک عزت مند بزرگ نے اپنے سر کے کپڑے کو گردن کا پٹا بنا کر اپنی گردن میں ڈال لیا اور ایک کھوٹے کی طرح کی چیز کو اپنے سامنے گاڑ کر اس پر اپنے گردن کا پٹا باندھ دیا، یعنی یہ بزرگ خود کو معافی کے لیے ان کے گھر کے دروازے کا کتا بن گیا، اور نوجوان ان کے دروازوں اور قدموں کی دھول اپنے سر پر اڑا رہے تھے، اور محمد بن مرسل کا ایک کم عمر بچہ اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر معافی کی بھیک مانگ رہا تھا تاکہ وہ یتیم ہونے سے بچ جائے۔ انہوں نے مقتول کے گھر والوں سے ایسی عاجزی سے معافی مانگی جسے دیکھ کر پتھر دل انسان کی بھی آنکھیں اشک بار ہو جائیں۔ ان کے ساتھ کچھ بڑے بڑے شاعر بھی تھے جو معاف کرنے والوں کی شان میں قصیدے پڑھ رہے تھے کہ معاف کرنے والوں کی کتنی بڑی شان ہوتی ہے۔ یہ آل رزق کے قبیلے والے لوگ اپنا مال اور دولت، ہیرے جواہرات اور اپنی پراپرٹیز کے ڈاکیومنٹس اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، جن میں عالیشان محلوں کے بھی کاغذات تھے۔ وہ ان سے التجا کرتے کہ یہ سب کچھ آپ کے حوالے ہے، لیکن ہمارے نوجوان کو معاف کر دیا جائے۔ لیکن مقتول کے گھر والوں نے انہیں معاف نہیں کیا اور محمد بن مرسل کی گردن اڑا دی گئی۔ لیکن اس معافی کے عاجزانہ انداز نے دنیا کو رلا دیا۔ ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے، جسے محمد بن مرسل اور اس کی ماں کا آخری ویڈیو بتایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ویڈیو محمد بن مرسل کا نہیں ہے، اسے 2014 میں السامنہ نام کے ایک یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا گیا تھا۔
ہاں لیکن ماں ماں ہوتی ہے۔ جب ماں کے سامنے اس کے بچے کی گردن اڑائی جائے تو ماں کی آہو پکار سے زمین کانپ جاتی ہوگی۔ دنیا بھر کے لوگ اس معاملے کو لے کر معز بن عبداللہ کے گھر والوں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ سعودی عرب کے قانون کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، لیکن یہ انصاف پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ یعنی انصاف کرنے والی عدالتیں نہ مال اور دولت کے آگے جھکتی ہیں، نہ مقام اور مرتبے کے آگے جھکتی ہیں۔ اگر عرب کے اس قانون کے علاوہ شاید اور قانون ہوتا تو اس اتنی بڑی دولت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا، اور کچھ ملکوں میں تو اتنی بڑی دولت والے لوگ آسانی سے قتل کر دیتے ہیں، عورتوں کو اپنی حوش کا شکار بنا لیتے ہیں۔ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری دولت مظلوموں کو انصاف نہ دلا پائے گی۔ اسلامی شریعت میں معاف کرنے والے کو بدلہ لینے والے سے کئی گنا افضل بتایا گیا ہے۔ اگر مقتول کے گھر والے معاف کر دیتے تو وہ بہتر تھا، لیکن دکھ اور تکلیف تو مقتول معز بن عبداللہ کے گھر والوں کو بھی ہوا ہوگا۔ اس کی بھی ماں اور بہنوں نے اپنے بیٹے اور بھائی کا خون ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اسی لیے معاف کرنے کا اختیار بھی مظلوموں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ لیکن شریعت کا انصاف ہر کسی کے لیے برابر ہے۔ اسلامی قانون کو کرٹیسائز کرنے والے لوگ مظلوموں کے ظلم پر اور عورتوں کی لٹتی عزت پر کسی دوسرے قانون کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے۔ جہاں ہر دن غریب اور کمزوروں کو بے جھجک مار دیا جاتا ہے، جہاں سے ہر دن سینکڑوں ریپ کیسز درج کیے جاتے ہیں، وہاں ظالموں کو اکثر طاقت اور دولت کے بدلے معاف کر دیا جاتا ہے۔ آج کے ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ امید ہے آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔